السلام علیکم، کیسے ہیں آپ بہن بھائیوں؟ آج میں بہت خوش ہوں، اور کہتے ہیں نا، دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہوتا ہے تو دکھی خبر ہی، لیکن یہ خوشی میں بدل گئی ہے کہ ہندوستان کی اس مسلمان بیٹی نے، مسکان خان نے، حجاب کا ایسا دفاع کیا ہے کہ پوری دنیا اس کو سلام کر رہی ہے اور اشش کر رہی ہے۔ اس کے سٹینس کی وجہ سے جو اس نے لیا، پوری دنیا میں اس بات کا پیغام کیا ہے کہ آپ لوگ حجاب کو کسی طور پہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کام ہے جو شاید مرد بھی نہ کر سکتے، جو اس بچی سے اللہ تعالیٰ نے کروا دیا ہے۔ اور میں نے اس کا انٹرویو دیکھا ہے، انتہائی ہمبل بچی ہے اور بڑی باشعور بچی ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انشاءاللہ دنیا میں آگے بہت ترقی کرے گی اور بہت مثبت سوچ کو آگے لے کے جائے گی۔ ہندوستان وہ ملک ہے کہ اس میں بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ہندوؤں کے لیے سر ڈھکنا یا حجاب کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کے اپنے مذہب میں خواتین کو اس قدر باپردہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں آنے کے بعد ہر وقت گھونگھٹ نکال کے رہتی ہے اور اسی میں پورے گھر کا کام کرتی ہے۔ اور اس کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، اپنے سسر سے، ساس سے نہیں، سسر سے، اپنے دیوروں سے، اپنے جیٹھ سے پردہ کرتی ہے، حتیٰ کہ ان کی موجودگی میں شوہر سے بھی گھونگھٹ میں رہتی ہے۔ اس کو اتنا باحیا دکھایا گیا ہے۔ تو ان کے لیے تو حجاب کوئی بری چیز نہیں ہے، تو یہ پھر خواتین کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتہ کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ لوگوں کو اپنے مذہب کا پتہ ہوتا نہیں اور نکل پڑتے ہیں اس کی دفاع کے لیے، اور اپنے جن کو مخالف سمجھتے ہیں ان سے مقابلے کرنے۔ ان کو اعلی کار بناتے ہیں وہ لوگ جن کے ارادے خطرناک اور مذموم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ جو طبقہ ہوتا ہے، جو مجمع نکلتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے نکلے ہیں۔ نوجوان ہے، جوشیلے ہے، مذہب کے نام پہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، پورا مذہب سے علمیت ان کو ہے نہیں ہے، تو یہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کروانے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کون سی آگ بھڑکائی ہے۔ بعینے ہی ہر مذہب اس وقت اپنے اصل پیغام کو بھول چکا ہے۔ جیسے اس سے مجھے یاد آیا مشال خان کے ساتھ جو ہوا تھا، اس کے اوپر جو الزام لگا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اب اسی طرح کے جوشیلے، لاپرواہ بے خبر لوگ، انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ جو ظلم اور بربریت برتی گئی ہے، اس کی یعنی انسان بتا نہیں سکتا ہے، بتاتے ہوئے دل جیسے کہ مٹھی میں لے لیتا ہے، اس قدر تکلیف سے وہ ہے۔ اور لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی، کیونکہ مجمع اتنا مشتعل اور وحشت زدہ تھا، وحشی تھا، کہ خودکشی کی والی بات تھی کہ آگے بڑھ کے اس کو بچایا جائے۔ اتنی وحشت اور علم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں جانا چاہیے، اور وہ آپ کو انسانیت کی طرف لاتا ہے اگر آپ اس کو نیک نیتی سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ دنیا داری کے لیے علم حاصل کریں گے تو وہ بابرکت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم یہی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرما۔ دنیاوی علم بھی نافع ہوتا ہے، اور علم انسان سے وحشت دور کرتا ہے۔ یہ کیسا علم تھا کہ وہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک بھی مشال خان کے مجمع میں نظر نہیں آئی۔ یہ کیسا لمحہ فکریہ ہماری قوم کے لیے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس مجمع نے اس خاتون پہ، اس بچی پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی گالی گلوچ نہیں کی، کوئی گندی آوازیں نہیں لگائیں۔ تو یہ فرق دیکھنا پڑے گا ہمیں۔ بھلے ہمارا دل نہیں مانے گا کہ ہم اس موازنے کو دیکھیں، سنیں، سوچیں، بلکہ جو موازنہ کرے گا وہی آپ کو برا لگے گا۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم اس طرف سوچیں تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو؟ کوئی ایک واقعہ ہوا ایسا، سری لنکا کا جو شخص کو جس کو جلا کے مارا گیا، اس وقت بھی لوگوں نے چند ایک نے کوشش کی تھی بچانے کی، لیکن ہر کوئی ڈرتا ہے کہ یہ ہم ہی پہ نہ پلٹ پڑے، ہمارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تشدد، وائلنس، یہ ختم ہو جانا چاہیے۔
اب یہ دنیا 21ویں صدی میں ہے، مہذب معاشروں کا یہ طریق نہیں ہونا چاہیے۔ اختلافات پہ تشدد یہ قانونی طور پہ جرم ہے۔ ہر شہری کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں گے تو ہمیں اس کا بھگتنا پڑے گا، ہمیں سزا ملے گی۔ قرآن پاک میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان لوگوں نے، ان کے اساتذہ نے اور اس شخص نے جس نے اس بچی کو تحفظ دیا، ان کو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ انشاءاللہ پورے طور پہ پوری دنیا پہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا جو یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو، ان کے مسلمان خواتین کو ان کے جائز حق سے محروم کیا جائے۔ ایسا کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوگے۔ دنیا میں دوسرے مذاہب میں بھی خواتین اپنے مذہب کے مطابق لباس پہنتی ہیں، جیسے ننز ہیں، ان کی ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے، ان کو وہ تو اپنی زندگی کے دوسرے انسانی حقوق سے بھی دستبردار ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ شادی کرتی، نہ ان کی اولاد ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی دنیاوی خوشی محسوس کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ان کی چوائس ہے، ان کا اللہ سے معاملہ ہے، ہم ان کو برا کہنے والے کوئی نہیں ہیں۔ اسی طرح حجاب ہمیں کسی چیز سے نہیں روکتا، شادی بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، آرائش بھی کرتے ہیں، زیبائش بھی کرتے ہیں، اور علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ دنیاوی ذمہ داریوں میں خواتین حصہ لیتی ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز بنتی ہیں۔ حجاب کسی چیز سے نہیں روکتا، تو ایسے میں اس کی مخالفت بے ایمانی ہے، اور یہ صرف اور صرف نفرت کے پرچار کرنے والے لوگ اس کو ایشو بناتے ہیں، ورنہ یہ ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔ میری نوجوان طبقے سے یہ درخواست ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری زندگی دی ہے، اور نوجوان جو نیکی کرتے ہیں اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جوانی کی نیکی کی تو بہت خدا قدر کرتا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا سے ہر برائی ختم کر سکتے ہیں۔ آپ میں طاقت ہے، آپ میں شعور ہے، آپ 21ویں صدی میں ہیں۔ اپنی اس طاقت کو ضائع مت کریں، اس کو مثبت طریق پہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔